نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات آپ برآمد ہی نہیں ہوئے، بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراویح یا تہجد کی نماز رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی 4 رکعت پڑھتے تو ان کے حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کے بھی حسن و خوبی اور طول کا حال نہ پوچھو، آخر میں 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتہ کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ ابو سلمہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، وہ میرے دوست تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے خواب میں کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر، ہم نے پھر اعتکاف کیا۔ اس وقت آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے اس عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے جو مہینے کے بیچ میں پڑتا ہے۔ 20 راتوں کے گزر جانے کے بعد جب 21ویں تاریخ کی رات آتی تو شام کو آپ گھر واپس آ جاتے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے
وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں آپ جب اعتکاف کیے ہوئے تھے تو اس رات میں بھی مسجد ہی میں مقیم رہی، جس میں آپ کی عادت گھر آ جانے کی تھی۔ پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو کچھ اللہ پاک نے چاہا آپ نے لوگوں کو اس کا حکم دیا۔ پھر فرمایا کہ میں اس دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھ پر یہ ظاہراً ہوا ہے کہ اب اس آخری عشرہ میں مجھے اعتکاف کرنا چاہیے، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے معتکف ہی میں ٹھہرا رہے، اور مجھے یہ رات یعنی شب قدر دکھائی گئی لیکن پھر بھلوا دی گئی، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں اپنے کو دیکھا کہ اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، پھر اس رات آسمان پر ابر ہوا اور بارش برسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ یہ 21ویں کی رات کا ذکر ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد واپس ہو رہے تھے اور آپ کے چہرہ مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو تلاش کرو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں پڑتی ہے جب 9 راتیں گزر جائیں یا 7 باقی رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد شب قدر تھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، پس اب تم اس کی تلاش آخری عشرہ کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتکاف کیا، اور جب 21ویں تاریخ کی رات آئی، یہ وہ رات ہے جس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ اب آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر بھلا دی گئی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسی کی صبح کو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے تم لوگ اسے آخری عشرہ کی تاک رات میں تلاش کرو۔ چنانچہ اسی رات بارش ہوئی۔ مسجد کی چھت چونکہ کھجور کی شاخ سے بنی تھی اس لیے ٹپکنے لگی، اور خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 21ویں کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا دیتے، پھر میں اس میں کنگھا کر دیتی، حالانکہ میں اس وقت حیض سے ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرہ کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگھا کر دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معتکف ہوتے
تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں حائضہ ہوتی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے بدن سے لگا لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتکف ہوتے اور میں حائضہ ہوتی، اس کے باوجود آپ سر مبارک مسجد سے باہر کر دیتے اور میں اسے دھو دیتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ مسجد الحرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خیمہ کھڑا کرنے کی اپنے اعتکاف کے لیے اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کا اعتکاف کیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف لائے یعنی مسجد میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا تو وہاں کئی خیمے موجود تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے ایسا کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے عشرہ میں اعتکاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے مسجد میں آئیں، تھوڑی دیر تک باتیں کیں، پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے سے قریب والے مسجد کے دروازے پر پہنچیں تو دو انصاری آدمی ادھر سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی سوچ کی ضرورت نہیں، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان دونوں صحابیوں نے عرض کیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ان پر آپ کا جملہ بڑا شاق گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر 20 کی صبح کو ہم نے اعتکاف ختم کر دیا۔ اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی، اس لیے اب اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ پانی میں سردہ کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سال اعتکاف کیا تھا وہ پھر دوبارہ کریں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد میں دوبارہ آ گئے۔ آسمان میں کہیں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا کہ اچانک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیچڑ میں سردہ کیا۔ میں نے خود آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
آپ کی بیویوں میں سے ایک خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو مستحاضہ تھیں اعتکاف کیا۔ وہ سرخی اور زردی یعنی استحاضہ کا خون دیکھتی تھیں۔ اکثر تشت ہم ان کے نیچے رکھ دیتے اور وہ نماز پڑھتی رہتیں۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے۔ آپ کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی تھیں۔ جب وہ چلنے لگیں تو آپ نے صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جلدی نہ کر، میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ ان کا حجرہ دار اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نکلے تو دو انصاری صحابیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا، ٹھہرو، ادھر سنو، یہ صفیہ بنت حی ہیں جو میری بیوی ہیں۔ ان حضرات نے عرض کی، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور مجھے خطرہ یہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اعتکاف میں تھے۔ پھر جب وہ واپس ہونے لگیں تو آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک انہیں چھوڑنے آئے۔ آتے ہوئے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سفیان نے ہی صفیہ کی بجائے بعض اوقات ھذا صفیہ کے الفاظ کہے۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ میں علی بن عبداللہ نے سفیان سے پوچھا کہ غالباً وہ رات کو آئی ہوں گی، تو انہوں نے فرمایا کہ رات کے سوا اور وقت ہی کون سا ہو سکتا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ 20ویں کی صبح کو ہم نے اپنا سامان مسجد سے اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا وہ دوبارہ اعتکاف کی جگہ چلے، کیونکہ میں نے آج کی رات شب قدر کو خواب میں دیکھا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر جب اپنے اعتکاف کی جگہ مسجد میں آپ دوبارہ آ گئے تو اچانک بادل منڈلائے اور بارش ہوئی۔ اس ذات کی قسم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، آسمان پر اسی دن کے آخری حصہ میں بادل ہوا تھا۔ مسجد کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی، اس لیے چھت سے پانی ٹپکا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صبح ادا کی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کا اثر تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ جاتے جہاں آپ کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا۔ راوی نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بھی مسجد میں ایک خیمہ لگا لیا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مطہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر لوٹے تو 4 خیمے دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت حال کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا بلکہ صرف ایک دوسری کی ریس سے یہ کیا ہے۔ انہیں اکھاڑ دو، میں انہیں اچھا نہیں سمجھتا۔ چنانچہ وہ اکھاڑ دیے گئے، اور آپ نے بھی اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات کا مسجد الحرام میں اعتکاف کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر پوری کر۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات بھر اعتکاف کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
زمانہ جاہلیت میں مسجد الحرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ عبید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ان کے لیے بھی اجازت لے دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لیے کہا اور ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں تشریف لے جاتے۔ آج آپ کو بہت خیمے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عائشہ، حفصہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خیمے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا کیا ان کی ثواب کی نیت ہے؟ اب میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت بیان کرتی ہیں کہ وہ حائضہ ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے، پھر بھی وہ آپ کے سر میں اپنے حجرہ ہی میں کنگھا کرتی تھیں۔ آپ اپنا سر مبارک ان کی طرف بڑھا دیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاجرین و انصار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کیوں حدیث نہیں بیان کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا۔ اس لیے جب یہ بھائی غیر حاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا، اور میں وہ باتیں آپ سے سن کر یاد کر لیتا جسے ان حضرات کو اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا تو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا یا وہ بھول جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال، کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے، لیکن میں صفہ میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا۔ جب یہ حضرات انصار بھولتے تو میں اسے یاد رکھتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک اپنی یہ گفتگو نہ پوری کر لوں، پھر جب میری گفتگو پوری ہو جائے تو اس کپڑے کو سمیٹ لے تو وہ میری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کمبل اپنے سامنے پھیلا دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقالہ مبارک ختم فرمایا تو میں نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد پھر کبھی میں آپ کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور سعد بن ربی انصاری کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں انصار کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، اس لیے اپنا آدھا مال میں آپ کو دیتا ہوں، اور آپ خود دیکھ لیں کہ میری 2 بیویوں میں سے آپ کو کون زیادہ پسند ہے۔ میں آپ کے لیے انہیں اپنے سے الگ کر دوں گا، یعنی طلاق دے دوں گا۔ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو آپ ان سے نکاح کر لیں۔ بیان کیا کہ اس پر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، کیا یہاں کوئی بازار ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوق قینقاع کا نام لیا۔ بیان کیا کہ جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنیر اور گھی لائے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ تجارت کے لیے بازار آنے جانے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زرد رنگ کا نشان کپڑے یا جسم پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس سے؟ بولے کہ ایک انصاری خاتون سے۔ دریافت فرمایا اور مہر کتنا دیا ہے؟
عرض کیا کہ ایک گٹھلی برابر سونا دیا ہے، یا یہ کہا کہ سونے کی ایک گٹھلی دی ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ہی کا ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ مالدار آدمی تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں اور آپ میرے مال سے آدھا آدھا لے لیں اور میں اپنی ایک بیوی سے آپ کی شادی کرا دوں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے تو آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک نفع میں کافی پنیر اور گھی نہ بچا لیا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے، کچھ دن گزرے ہوں گے یا اللہ نے جتنا چاہا۔ اس کے بعد وہ آئے کہ ان پر زردی کا نشان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ زردی کیسی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا ہے؟ عرض کیا، سونے کی ایک گٹھلی، یا یہ کہا کہ ایک گٹھلی برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری کا ہی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز عہد جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو ایسا ہوا کہ مسلمان لوگ خرید و فروخت کے لیے ان بازاروں میں جانا گناہ سمجھنے لگے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش کرو حج کے موسم میں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قرأت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضروری ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں۔ لوگو، یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے۔ جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں ہے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام خاتون آئیں اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان دونوں یعنی عقبہ اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے اس امر کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور مسکرا کر فرمایا، اب جب کہ ایک بات کہہ دی گئی تو تم دونوں ایک ساتھ کس طرح رہ سکتے ہو؟ ان کے نکاح میں ابو احاب تمیمی کی صاحبزادی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص کافر نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ زما کی باندی کا لڑکا میرا ہے، اس لیے اسے تم اپنا قبضے میں لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کے سال سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے اسے لے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر گئے ہیں۔ لیکن عبد بن زما نے اٹھ کر کہا کہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر دونوں یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کی انہوں نے وصیت کی تھی۔ اور عبد بن زما نے عرض کیا، یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے، انہی کے بستر پر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد بن زما، لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا، بچہ اسی کا ہوتا ہے جو جائز شوہر یا مالک ہو، جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہو، اور حرام کار کے حصے میں پتھروں کی سزا ہے۔ پھر سودا بنت زما رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں، فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کی شباہت اس لڑکے میں محسوس کر لی تھی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراض تیر کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دھار کی طرف سے لگے تو کھا، اگر چوڑائی سے لگے تو مت کھا، کیونکہ وہ مردار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنا کتا شکار کے لیے چھوڑتا ہوں اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ مجھے ایک ایسا کتا اور ملتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دونوں میں کون سے کتے نے شکار پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے شکار کا گوشت نہ کھا، کیونکہ تو نے بسم اللہ تو اپنے کتے کے لیے پڑھی ہے، دوسرے کے لیے تو نہیں پڑھی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گری ہوئی کھجور پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے صدقہ ہونے کا شبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ اور حمام بن منبع نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بستر پر پڑی ہوئی ایک کھجور پاتا ہوں۔ عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جسے نماز میں کچھ شبہ ہوا نکلنے کا ہو جاتا، آیا اسے نماز توڑ دینی چاہیے؟ فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بدبو نہ محسوس کر لے اس وقت تک نماز نہ توڑے۔ ابن ابی حفصہ نے ظاہری سے بیان کیا ایسے شخص پر وضو واجب نہیں جب تک حدث کی بدبو محسوس کرے یا آواز نہ سن لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا نام انہوں نے ذبح کے وقت لیا تھا یا نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیا کرو۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی خطبہ سن رہے تھے کہ ملک شام سے کچھ اونٹ کھانے کا سامان تجارت لے کر آئے۔ سب نمازی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جب وہ مال تجارت یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ ابو المنہال روایت بیان کرتے ہیں کہ میں سونے چاندی کی تجارت کیا کرتا تھا، اس لیے میں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور مجھ سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حجاج بن محمد نے بیان کیا کہ ابن جریج نے بیان کیا کہ مجھے عمر بن دینار اور عامر بن مصب نے خبر دی۔ ان دونوں حضرات نے ابو المنہال سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے سونے چاندی کی تجارت کے متعلق پوچھا تو ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تاجر تھے، اس لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سونے چاندی کے متعلق پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب یہ دیا تھا کہ لین دین ہاتھوں ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ادھار کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن اجازت نہیں ملی۔ غالباً آپ اس وقت کام میں مشغول تھے، اس لیے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں نے عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تھی؟ انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ کہا گیا وہ لوٹ کر چلے گئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بلا لیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا کہ 3 مرتبہ اجازت چاہنے پر اگر اندر جانے کی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کی مجلس میں گئے اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ کیا اس نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟
ان لوگوں نے کہا کہ اس کی گواہی تو تمہارے ساتھ وہ دے گا جو ہم سب میں بہت ہی کم عمر ہے۔ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم مجھ سے پوشیدہ رہ گیا، افسوس کہ مجھے بازاروں کی خرید و فروخت نے مشغول رکھا، آپ کی مراد تجارت سے تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے سمندر کا سفر کیا تھا اور اپنی ضرورت پوری کی تھی، پھر پوری حدیث بیان کی۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تجارتی اونٹوں کا قافلہ آیا، ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے خطبہ میں شریک تھے۔ 12 صحابہ کے سوا باقی تمام حضرات ادھر چلے گئے۔ اس پر یہ آیت اتری، جب سوداگری یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آمش سے روایت ہے کہ ابراہیم نخعی کی مجلس میں ہم نے ادھار لین دین میں سامان گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنی لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور بدبودار چربی سالن کے طور پر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنی زرہ مدینہ میں ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی اور اس سے اپنے گھر والوں کے لیے قرض لیا تھا۔ میں نے خود آپ کو یہ فرماتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں کوئی شام ایسی نہیں آئی جس میں ان کے پاس ایک سا گیہوں یا ایک سا کوئی غلہ موجود رہا ہو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والیوں کی تعداد 9 تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو فرمایا، میری قوم جانتی ہے کہ میرا تجارتی کاروبار میرے گھر والوں کی گزاران کے لیے کافی رہا ہے، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، اس لیے آل ابو بکر اب بیت المال میں سے کھائے گی اور ابو بکر مسلمانوں کا مال تجارت بڑھاتا رہے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اپنے کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتے تھے اور زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینے کی بو آ جاتی تھی، اس لیے ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہتر ہوگا۔ مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، چاہے اسے وہ کچھ دے دے یا نہ دے دے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی رسیوں کو سنبھال لے اور ان میں لکڑی باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس
मौत के वक्त फरिश्ते आए और पूछा कि तूने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। रूह ने जवाब दिया कि मैं अपने नौकरों से कहा करता था कि वो मालदार लोगों को जो उनके मकरूज़ हों मोहलत दे दिया करे और उन पर सख्ती ना करें और मोहताजों को माफ़ कर दिया करें। अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें एक साथ मिला करती थीं और हम 2 सा खजूर 1 सा के बदले में बेच दिया करते थे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 सा 1 सा के बदला में ना बेची जाए और ना 2 दिरहम 1 दिरहम के बदले बेचे जाएं। अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अंसार में से एक सहाबी जिनकी कुनियत अबू शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थी तशरीफ़ लाए और अपने ग़ुलाम से जो कसाब था फरमाया कि मेरे लिए इतना खाना तैयार कर जो 5 आदमी के लिए काफ़ी हो। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके साथ और 4 आदमियों की दावत का इरादा किया, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर भूख का असर नुमायाँ देखा है। चुनाचे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक और साहब भी आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे साथ एक और साहब ज़ायद आ गए हैं, मगर आप चाहें तो उन्हें भी इजाज़त दे सकते हैं और अगर चाहें तो वापस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि मैं उन्हें भी इजाज़त देता हूँ। हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़रीदो फ़रोख्त करने वालों को इख्तियार है जब तक वो एक दूसरे से जुदा ना हों कि बै फसख कर दें या रखें, या आपने मालम या तफ़रक़ा की बजाय हत्ता या तफ़रक़ा फरमाया। बस अगर दोनों ने सच्चाई इख्तियार की और हर बात खोल खोल कर बयान की तो उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में बरकत होगी, और अगर उन्होंने कुछ छुपाए रखा या झूठ बोला तो उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की बरकत ख़त्म कर दी जाती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान इसकी परवाह नहीं करेगा कि माल उसने कहाँ से लिया, हलाल तरीका से या हराम तरीका से। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब सूरह बकरा की आखिरी आयतें नाजिल हुईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को मस्जिद में पढ़कर सुनाया। उसके बाद उन पर शराब की तजारत हराम कर दिया। समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात ख्वाब में मैंने 2 आदमी देखे। वो दोनों मेरे पास आए और मुझे बैतुल मुक़द्दस में ले गए। फिर हम सब वहाँ से चले यहाँ तक कि हम एक खून की नहर पर आए। वहाँ नहर के किनारे एक शख्स खड़ा हुआ था और नहर के बीच में भी एक शख्स खड़ा था। नहर के किनारे पर खड़ा होने वाले के सामने पत्थर पड़े हुए थे। बीच नहर वाला आदमी आता और जूं ही वो चाहता कि बाहर निकल जाए, फौरन ही बाहर वाला शख्स उसके मुंह पर पत्थर खींचकर मारता, जो उसे वहीं लौटा देता था जहां वो पहले था। इसी तरह जब भी वो निकलना चाहता, किनारे पर खड़ा हुआ शख्स उसके मुंह पर पत्थर खींच मारता और वो जहां था वहीं फिर लौट जाता। मैंने अपने साथियों से जो फरिश्ते थे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि नहर में तुमने जिस शख्स को देखा वो सूद खाने वाला इंसान है। औन बिन अबी जहीफा रिवायत बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद को एक पछना लगाने वाले गुराम खरीदते देखा। मैंने ये देखकर उनसे इसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत लेने और खून की कीमत लेने से मना फरमाया है। आपने गूदने वाली और गुदवाने वाली को गूदना लगवाने से सूद लेने वाले और सूद देने वाले को सूद लेने या देने से मना फरमाया और तस्वीर बनाने वाले पर लानत भेजी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत बयान करते हैं कि मैंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि सामान बेचते वक्त दुकानदार के कसम खाने से सामान तो जल्दी बिक जाता है, लेकिन वो कसम बरकत को मिटा देने वाली होती है। अब्दुल्ला बिन अबी ओफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि बाज़ार में एक शख्स ने एक सामान दिखाकर कसम खाई कि उसकी इतनी कीमत लग चुकी है, हालांकि उसकी इतनी कीमत नहीं लगी थी। इस कसम से उसका मकसद एक मुसलमान को धोखा देना था। इस पर यह आयत उतरी, जो लोग अल्लाह के अहद
اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلہ میں بیچتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ غنیمت کے مال میں سے میرے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا اور ایک دوسرا اونٹ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس میں سے دیا تھا۔ پھر جب میرا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کرا کے لانے کا ہوا تو میں نے بنی کینکا کے ایک سنار سے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں مل کر اذخر گھاس جمع کر کے لائیں، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ اسے سنار کے ہاتھ بیچ کر اپنی شادی کے ولیمہ میں اس کی قیمت لگاؤں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے، یہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، میرے لیے بھی ایک دن چند لمحات کے لیے حلال ہوا تھا، سو اب اس کی نہ گھاس کاٹی جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، نہ اس کے شکار بھگائے جائیں اور نہ اس میں کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے، صرف معرف یعنی گمشدہ چیز کو اصل مالک تک اعلان کے ذریعے پہنچانے والے کو اس کی اجازت ہے۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اذخر کے لیے اجازت دے دیجئے کہ یہ ہمارے سناروں اور ہمارے گھروں کی چھتوں کے کام میں آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذخر کی اجازت دے دی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا۔ آس بن وائل کافر پر میرا کچھ قرض تھا، میں ایک دن اس پر تقاضا کرنے گیا، اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا میں تیرا قرض نہیں دوں گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کا انکار اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ تیری جان نہ لے لے، پھر تو دوبارہ اٹھایا جائے۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی مہلت دے کہ میں مر جاؤں، پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد ملے، اس وقت میں بھی تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کو نہ مانا اور کہا آخرت میں مجھے مال اور دولت دی جائے گی؟ کیا اسے غیب کی خبر ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی اقرار لے لیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور بھنا ہوا گوشت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے قطلے پیالے میں تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی برابر کدو کو پسند کرتا ہوں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت بردہ لے کر آئی۔ سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ بردہ کسے کہتے ہیں؟ کہا گیا جی ہاں، بردہ حاشیہ دار چادر کو کہتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے خاص آپ کو پہنانے کے لیے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چادر کو بطور ازار کے پہنے ہوئے تھے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب بولے، یا رسول اللہ، یہ تو مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لے لینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، پھر واپس تشریف لے گئے، پھر ازار کو تہہ کر کے ان صاحب کے پاس بھجوا دیا۔ لوگوں نے کہا، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ازار مانگ کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا کرتے۔ اس پر ان صحابی نے کہا کہ واللہ، میں نے تو صرف اس لیے یہ چادر مانگی ہے کہ جب میں مروں تو یہ میرا کفن بنے۔ سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہی ان کا کفن بنی۔ ابو حازم سے روایت ہے کہ کچھ لوگ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں منبر نبوی کے متعلق پوچھنے آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں عورت کے یہاں، جن کا نام بھی سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا تھا، اپنا آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھائی غلام سے کہیں کہ میرے لیے کچھ لکڑیوں کو جوڑ کر منبر تیار کر دے تاکہ لوگوں کو واعظ کرنے کے لیے میں اس پر بیٹھ جایا کروں۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام سے غابہ کے جھاؤ کی لکڑی کا منبر بنانے کے لیے کہا۔ پھر جب منبر تیار ہو گیا
تو انہوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ ممبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسجد میں رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کیوں نہ بنوا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز کے وقت بیٹھا کریں، کیونکہ میرے پاس ایک غلام بڑھئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تمہاری مرضی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر جب ممبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس نے تیار کیا تو جمعہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے تو اس کھجور کی لکڑی سے رونے کی آواز آنے لگی، جس پر ٹیک دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پھٹ جائے گی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی جسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی، اس لیے روئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ادھار خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھوائی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ذات الرقاء یا تبوک میں تھا۔ میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا۔ اتنے میں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، جابر۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ فرمایا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ میرا اونٹ تھک کر سست ہو گیا ہے، چلتا ہی نہیں، اس لیے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ پھر آپ اپنی سواری سے اترے اور میرے اسی اونٹ کو ایک ٹیڑھے منہ کی لکڑی سے کھینچنے لگے، یعنی ہانکنے لگے، اور فرمایا کہ اب سوار ہو جا۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا۔ اب تو یہ حال ہوا کہ مجھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر پہنچنے سے روکنا پڑ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جابر، تو نے شادی بھی کر لی ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایک بیوہ سے کر لی ہے۔ فرمایا، کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کی کہ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی؟ جابر بھی کنوارے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ میری کئی بہنیں ہیں اور میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے، ان کے کنگھا کرے اور ان کی نگرانی کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب تم گھر پہنچ کر خیر و عافیت کے ساتھ خوب مزے اڑانا۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم اپنا اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اوقیہ چاندی میں خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے اور میں دوسرے دن صبح کو پہنچا۔ پھر ہم مسجد آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازہ پر ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ابھی آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا، پھر اپنا اونٹ چھوڑ دے اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ میں اندر گیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میرے لیے 1 اوقیہ چاندی تول دے۔ انہوں نے 1 اوقیہ چاندی جھکتی ہوئی تول دی۔ میں پیٹھ موڑ کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کو ذرا بلاؤ۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میرا اونٹ پھر مجھے واپس کریں گے، حالانکہ اس سے زیادہ ناگوار میرے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یہ اپنا اونٹ لے جا اور اس کی قیمت بھی تمہاری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عکاز، مجنہ اور ذوالمجاز یہ سب زمانہ جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو لوگوں نے ان میں تجارت کو گناہ سمجھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی طرح قرأت کی۔ عمر بن دینار روایت بیان کرتے ہیں کہ یہاں مکہ میں ایک شخص نواس نام کا تھا۔ اس کے پاس ایک بیمار اونٹ تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گئے اور اس کے شریک سے وہی اونٹ خرید لائے۔ وہ شخص آیا تو اس کے ساجی نے کہا
کہ ہم نے تو وہ اونٹ بیچ دیا۔ اس نے پوچھا کہ کسے بیچا؟ شریک نے کہا کہ ایک شیخ کے ہاتھوں جو اس طرح کے تھے۔ اس نے کہا افسوس، وہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے ساتھی نے آپ کو مریض اونٹ بیچ دیا ہے اور آپ سے اس نے اس کی مرض کی وضاحت بھی نہیں کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ پھر اسے واپس لے جاؤ۔ بیان کیا کہ جب وہ اس کو لے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اچھا رہنے دو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ پر راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لا عدوی یعنی امراض چھوت والے نہیں ہوتے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک زرہ تحفہ دی اور میں نے اسے بیچ دیا۔ پھر میں نے اس کی قیمت سے قبیلہ بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا۔ یہ پہلی جائیداد تھی جسے میں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا۔ موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پچھنا لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سا کھجور بطور اجرت انہیں دینے کے لیے حکم فرمایا اور ان کے مالک کو فرمایا کہ ان کے خراج میں کمی کر دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور جس نے پچھنا لگایا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجرت بھی دی۔ اگر اس کی اجرت حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہرگز نہ دیتے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے باپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک ریشمی جبہ بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے ایک دن پہنے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اسے پہن لو، اسے تو وہی لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، میں نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس سے بیچ کر فائدہ اٹھاؤ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر مورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جوں ہی اس پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے ہی پر کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہیں ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگتی ہوں، فرمائیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گدا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ آپ ہی کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس طرح کی مورتیں بنانے والے لوگ قیامت کے دن عذاب کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے جس چیز کو بنایا اسے زندہ کر دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے ان میں داخل نہیں ہوتے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، اپنے باغ کی قیمت مقرر کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خریدنا چاہتے تھے۔ اس باغ میں کچھ حصہ تو ویرانہ اور کچھ حصے میں کھجور کے درخت تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں اختیار ہوتا ہے، یا خود بیچ میں اختیار کی شرط ہو تو شرط کے مطابق اختیار ہوتا ہے۔ نافع نے کہا کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کوئی ایسی چیز خریدتے جو انہیں پسند ہوتی تو خریدنے کے بعد اپنے معاملہ دار سے جدا ہو جاتے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے اور خریدنے والوں کو جب تک وہ جدا نہ ہوں معاملہ کو باقی رکھنے یا توڑ دینے کا اختیار ہوتا ہے۔